بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ انعام ہے جس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 36 تک کی تلاوت کی گئی۔ پھر ان آیات میں جو باتیں ہیں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، اور سب سے پہلے ہم یہ پھر یاد دلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پوری سورہ انعام ایک ساتھ نازل ہوئی، بہت بڑی سورہ ہے، 7واں پارہ کے شروع میں شروع ہے
اور پورے 7ویں پارہ مکمل ہونے کے بعد 8ویں پارہ کے آدھے میں جا کے ختم ہوتی ہے سورہ۔ یہ پوری سورہ ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی۔ اس میں خاص طور سے کفار جو وہاں تھے، ان کے حالات، وہ کس طرح انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، تو ان کے انکار اور ان کی تکذیب اور ان کے ایمان نہ لانا اور اسی پہ ہٹ دھرمی کیے جانا، سب کچھ حقیقت سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی نہ ماننا، یہ جو ان کا طریقہ تھا، ان چیزوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ ایک ہے، اس کو پہچانو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو پہچانو۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان آیات کو دیکھیے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ دنیا میں کوئی شخص کاروبار کرتا ہے یا کوئی سفر کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے یا بظاہر اس کی غلطی نہ بھی ہو، بڑا نقصان ہو جائے، تو وہ خود بھی اور اس کے دوست اور ساتھی لوگ کہتے ہیں بہت بڑا گھاٹا، بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، لوگ کہتے ہیں۔ جو ہم لوگوں کا، عام انسانوں کا یہ انداز ہے کہ اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے دوست کے کسی بڑے نقصان میں پڑ جانے کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ فلاں تو بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گیا، اب اس کا کیا ہوگا۔ یا دوسرے انداز میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ دوسروں کی بہت دیکھ ریکھ کرتا تھا، موقع بموقع ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، ان کے کھانے پینے پہننے ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ اب اچانک اس کا انتقال ہوا تو ایسے موقع پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں پہ بہت بڑی پریشانی آ گئی، ان لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو آیت نمبر 31 ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ایک سمجھانے کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارا انداز اور اللہ کا انداز دونوں ایک تو نہیں ہو سکتا ہے، کہاں وہ خالق ہے، کہاں ہم مخلوق ہیں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کو نزدیک قریب کرنے کے لیے، سمجھنے کو آسان کرنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کرنے کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، وہ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گئے۔ یہ معنی ہوا اس کا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ خسرہ کا معنی خسران اور نقصان میں پہنچ جانا۔ کیا نقصان؟ کس نقصان کو خسران کہتے ہیں؟ جس کی اصل پونجی ختم ہو جائے، جس کی ساری کی ساری پونجی ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خسران۔ ایک آدمی کا کچھ نقصان ہو گیا، اس کی آمدنی، اس کے نفع میں سے کچھ چلا گیا، یا بہت تھا اس کے پاس، اس میں سے چلا گیا کچھ، وہ بھی ایک نقصان ہے۔ لیکن خسران جس کی ساری پونجی ہی ختم ہو جائے، اس کو خسران کہتے ہیں۔ تو قد خسرہ کا معنی ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو وہ لوگ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، ان کی ساری پونجی ختم ہو گئی۔ اور جس کی ساری پونجی ختم ہو جائے، اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہ جاتے، وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ دوست ساتھی سب سمجھاتے، تسلی دیتے رہتے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تحقیق کی، بالیقین وہ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ گئے۔ اللہ سے ملاقات کا انکار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے، اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ انسان کو موت آئے گی، موت آنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔
گویا اتنی تفصیلی بات ہے، پہلے موت آئے گی، موت آنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ تو جو شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا، کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو شخص اس کا انکار کر دیا اس نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا، اس لیے کہ اس نے گویا ساری عمر ہی اپنی ضائع کر دی، پوری عمر ختم ہو گئی مگر کوئی کام نہ کر سکا۔ اللہ کے سامنے حاضر تو ہونا ہی پڑے گا، اب حاضر ہو کر کے کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی اچانک۔ قیامت کا تو وقت مقرر ہے، لیکن وقت مقرر کے باوجود انسانوں کو معلوم نہیں ہے کہ کب ہے، اس لیے جب قیامت آئے گی تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا، وہ چوکنے ہو جائیں گے اور تیاری انتظار کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں اس کو سمجھایا گیا ہے اس طریقے سے کہ ایک شخص دودھ دوہ رہا ہوگا، اپنی گائے کا سامنے برتن رکھے ہوئے دودھ دوہ رہا ہوگا، ایک شخص اپنے جانور کو کھلا رہا ہوگا، ایک شخص خود کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا اور لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر کے منہ کے قریب لے جا چکا ہوگا، ابھی منہ میں نہیں لے گیا ہوگا، منہ کے قریب لے جا چکا ہوگا کہ اتنے میں قیامت آئے گی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، کھانے والا کھانے میں، جانوروں کو کھلانے والا جانوروں کو کھلانے میں، دودھ دوہنے والا اس میں، کوئی ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو اچانک قیامت جب آ جائے گی، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، بغتہ کا معنی اچانک، اچانک قیامت آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو اس وقت کہنے لگیں گے ہائے افسوس، ہم نے بڑی کوتاہی کی اس میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں، جو فیہا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے کچھ کام نہیں کیا اور ہمارے اوپر قیامت آ گئی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے من مات قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس ایک آدمی کی اس کی قیامت تو ہو ہی گئی، وہ ختم ہو گیا۔ اور ویسے اجتماعی قیامت جس میں سارے لوگ مریں گے اس کو ہم لوگ قیامت سمجھتے ہیں، یقیناً وہ قیامت ہے، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس پر اس کی قیامت آ گئی۔ اب اگر اس نے کچھ نیکیاں نہیں کر رکھی ہیں تو بس کہے گا یا حسرتانا علی ما فرطنا فیہا، اس دنیاوی زندگی میں ہم نے بہت کمی کی، بہت کمی کی، اب ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اب افسوس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے پھریں گے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے یہ جو جملہ ہے کہ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھ پر اپنے بوجھ کو اٹھائے پھریں گے۔ پیٹھ پر بوجھ اٹھانا یہ ایک مشکل کام ہے، دنیا میں جو لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں وہ بھی مشکل سے اٹھاتے ہیں، تکلیف سے اٹھاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ تو اس سے بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بوجھ اٹھانا اس کو ہر انسان مشکل سمجھتا ہے، اور ایک بوجھ وہ ہے جو ہماری ضرورت کا سامان ہے۔ اس کی روشنی کم کر دیں، آنکھ میں روشنی لگ رہی ہے۔ ایک تو بوجھ وہ ہے جو ہم اپنی ضرورت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے، لے جانا ہے ساتھ میں۔ اور ایک بوجھ وہ ہے جس کو ہم چاہتے نہیں، ہمارے کام آنے والا بوجھ نہیں ہے، اس بوجھ کو تو کوئی لینا ہی نہیں چاہتا، یہ بوجھ میں کیوں اٹھاؤں، یہ بوجھ میں کیوں اٹھاؤں۔ لیکن قیامت میں گناہوں کا بوجھ، جو انسانوں نے گناہ کر رکھے ہیں، وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، خواہی نہ خواہی، چاہے یا نہ چاہے اٹھانا پڑے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آیت میں ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، وہ تو سب سے بڑے نقصان میں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی ملاقات کا انکار نہیں کر رہا ہے، مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو تو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا گناہ۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ لوگ اپنے بوجھ کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے رہیں گے۔ حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قبر سے نکلے گا
جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ایک شخص قبر سے نکلے گا تو نکلتے ہی اس کا نیک عمل اس سے ملاقات کرے گا، ملاقات کر کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ یہ بندہ کہے گا کہ پہچان تو نہیں رہا ہوں میں، لیکن اللہ نے آپ کی شکل بہت اچھی بنائی ہے، بہت حسین، بہت خوبصورت آپ کی شکل ہے، اور کتنی پاکیزہ خوشبو ہے آپ کی، بہت ہی حسین ہے، باقی ہم پہچان نہیں رہے۔ تو وہ کہے گا میں آپ کا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بھی اتنا ہی اچھا تھا، اتنا ہی حسین تھا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے، پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے تو میں آپ پہ سوار رہا، یعنی انسان نیک عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کروں، یہی اس کا کہنا ہے کہ میں آپ پہ سوار رہا، اب آج آپ مجھ پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو آرام پہنچانے جا رہا ہوں، اب آپ مجھ پہ سوار ہو جائیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قبر سے اٹھے گا، باہر نکلے گا تو اس کا برا عمل اس کے سامنے آ جائے گا، کہے گا آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ کہا کہ پہچانا تو نہیں، لیکن اللہ نے تیری شکل بہت خراب بنائی ہے، بہت ہی بدصورت، بہت ہی مکروہ صورت، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا بالکل، اور بدبو بھی اتنی ہی زیادہ آ رہی ہے کہ یہاں قریب رہنا مشکل ہے۔ تو کہے گا کہ پہچان لیجئے میں آپ کا برا عمل ہوں، میں آپ کا برا عمل ہوں، اور جب تک زندگی تھی تب تک آپ مجھ پہ سوار رہے، ہمیشہ سواری کرتے رہے، اب آج میں آپ پہ سوار ہوتا ہوں۔ یہ کہا کہ سوار ہو جائے گا۔ اب وہ اس کی بدبو، اس کی بدصورتی اور اس کا بوجھ کیسے انسان اٹھائے گا، لیکن وہ سوار ہو جائے گا اس میں۔ تو اس دن سے، ایسی حالت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت سخت حالت ہوگی جب وہ یہ کہہ کر کے سوار ہو جائے گا، اب اس کی بدبو کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اس کی بدحیت مکروہ صورت کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اس کے وزن کو، اس کے بوجھ کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس آیت میں ہم لوگ یہ کہہ کر یہ سمجھ کے نہ گزر جائیں کہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ ہم نے شروع میں بارہا آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کریم ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے، منافقین کی صفت بیان کرتا ہے، اور اسی طرح کافرین کی صفت بیان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافرین کی یا منافقین کی جو صفات ہیں وہ صفات مومنین کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے ہمارے اندر تو ہم کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال کو چوری کر لینے کی برائی آپ نے بیان کی، خطبے میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، کہ مال غنیمت میں سے اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو اس کا وبال بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے، اس کو آپ نے بیان کیا۔ پھر آگے زکوٰۃ نہ دینے والے، ان کے بارے میں بھی آپ نے بیان کیا، ان کو بھی ڈرایا، خوب ڈرایا تاکہ ڈر جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا سن لو، قیامت کے دن میں تمہیں اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اونٹ لے کر آئے اور وہ اونٹ چلا رہا ہو، خوب بلبلا رہا ہو، اور یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے، یا رسول اللہ مجھے بچا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے بچا دیجئے، میرے پاس یہ کہنے کے لیے آئے، تو میں اس وقت نہیں بچا پاؤں گا، آج ہی میں بتا دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینے میں کمی مت کر۔ جس کے پاس اونٹ ہے اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کر دے۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک کا نام لیا، بکری کا بھی نام لیا، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری لے کر کے آئے، یہ جو لے کر کے آئے کیا ہے، یہ ہاتھ میں چلا کر لے کر کے نہیں آئے گا، وہ اپنے پیٹھ پر اس کو اٹھا کر لائے گا، تو اونٹ وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہوگا، یا بکریاں ہوں گی جس کی زکوٰۃ اس پہ لازم تھی اس نے نہیں ادا کیا، وہ اس پہ سوار ہوں گی۔ یہ مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اونٹ اور بکری کی مثال میں پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ تو اونٹ اور بکری کے علاوہ اور بھی چیزوں پر ہے، پیسوں پر ہے، جائیداد پہ ہے، کھیت ہے اس پر ہے، مکانات بہت زیادہ کسی کے پاس ہیں، گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، کارخانے ہیں، مال ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان سب کے سلسلے میں سب کو ڈر جانا چاہیے
کہ زکوٰۃ جتنی ہم پر ہے اس کو ہم ادا کر دیں۔ اور ہم اس وقت بطور بہت ہی تاکید کے ساتھ آپ تمام حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رجب کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ، اس کے بعد شعبان شروع ہو جائے گا، اس کے بعد بس رمضان۔ عام طور سے ہمارے ہاں رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے زکوٰۃ جس پر لازم ہو گئی ہے جتنی، اس کا پورا پورا حساب کرے اور حساب کر کے اس کو ادا کر دے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیریت ہے، ورنہ جو پکڑ ہونے والی ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور زکوٰۃ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جس کا ادا کرنا مشکل ہو۔ آپ بارہا سنتے ہیں، بارہا اس کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 2.5% کتنا ہو، کتنا کم ہے، 5% نہیں ہے، 3% نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس جو آمدنی ہے، جو سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ گیا، اس میں سے 2.5% دینا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کم ہے، یہ کہاں اس کا دینا مشکل ہے۔ اس لیے سزا بہت سخت ہوگی اگر کسی نے نہیں دیا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، ابھی سے کوشش میں لگ جائیں، حساب کرنا ہو حساب میں لگ جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے حساب کرتا رہے گا آدمی تو بھی حساب کر لے گا۔ بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن تم سے اس حال میں ملوں کہ کوئی اونٹ لے کر آئے، کوئی کچھ لے کر آئے۔ اور آگے اور زمین کے متعلق سن لیجئے کیا فرمان رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ناحق جو اس کی زمین نہیں ہے، ناحق زمین ایک بالشت لے لی، بالشت آپ جانتے ہیں ایک بتہ کو بالشت کہتے ہیں، ایک بالشت اگر کسی نے ناحق زمین لے لی تو یہ زمین اپنے 7 حصوں کے ساتھ 7 طبق اس کے گردن پہ لاد دی جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے 7 طبق ایک انسان اٹھا پائے گا، ممکن نہیں ہے۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بالکل آپ کا فرمان سچا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کا فرمان سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ناحق ایک بالش بھی زمین کسی کی لے لی تو زمین کا 7 طبق اس کے کاندھے پہ ہوگا اور اس کو لے کر کے آئے گا۔ کس قدر رسوائی ہوگی اور کس قدر تکلیف اور پریشانی کی چیز ہوگی کہ اتنا بڑا بوجھ وہ اٹھا کر کے لے کر آئے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں تو لوگ کھیتوں میں تھوڑی 2 انگول 4 انگول زمین لیتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا، بڑی خوبی کر لی، ہنر کر لیا۔ شہروں میں بھی یہی لوگ کرتے رہتے ہیں، جن کی دکان ہے تو تھوڑی سی آگے سے بڑھا لیتے ہیں، مکان ہے وہ تھوڑا سا آگے سے بڑھا لیتے ہیں، کچھ لے سڑک میں سے لے لیتے ہیں، فٹ پاتھ میں سے لے لیتے ہیں، دوسرے کے حصے میں سے لے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا۔ لیکن کاش ان کو یہ خیال رہے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، سرکاری زمین بھی ہماری زمین نہیں ہے۔ ہم کو اس کا حق نہیں ہے کہ ہم سرکاری زمین پہ بھی کچھ بنا لیں، اپنا حصہ، کچھ دکان کا کچھ حصہ بنا لیں، مکان کا کچھ حصہ بنا لیں۔ اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا جو حدیث میں بیان کیا جا رہا، جس نے ناحق زمین ایک بالش بھی لے لی تو اس کو 7 طبق زمین کا اپنے کاندھے پہ لاد کے لے کر آنا پڑے گا۔ اس لیے ان سب چیزوں کو، قرآن کی ہدایات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا یا کوئی بولنے والا نہیں ہے، کون بولے گا ہم کو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم کو کون ٹوکنے آئے گا، ہم کو کون بولنے آئے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن ٹوک رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے، اس پر نظر۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، جھٹلانے والے نہیں ہیں، مان رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اس کو یہ بھی مان لینا ہوگا کہ ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، کہ وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کے ہوئے آئیں گے۔ بہت ہی سخت مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی چیز جو ناحق ہے وہ ہمیں نہیں لینا ہے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا سامان ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اگر وہ ہماری نہیں ہے تو ہم کو اس کو نہیں لینا ہے، ورنہ قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا، بہت ہی سخت جواب ہوگا۔ الا ساء ما یزرون۔ دیکھیے آیت کا ٹکڑا آخری حصہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ۔ الا کا معنی خبردار ہو جاؤ، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ ساء ما یزرون،
جو بوجھ وہ اٹھائیں گے وہ بہت برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا جو بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ بہت برا ہوگا اور بہت ہی سخت بھی ہوگا۔ آگے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جو شخص اس آیت کو، جو 31 نمبر آیت ہے، اس کو بار بار پڑھے گا، دھیان دے گا، اس کے موضوع پر جو اس میں عنوان ہے، جو بات بتائی گئی اس پہ غور کرے گا، تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی زندگی بہت بچ بچا کے گزارنے کی زندگی ہے، منمانی جیسے چاہیں ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور زندگی دنیا کی جو ہے وہ کھیل کود ہے، بس جی بہلانے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی میں لگ کر کے سب کچھ گزارنا، سب کچھ بھول جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت بڑی جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، کود ہے اور جی گزارنے کی چیز ہے۔ جیسے ہمارے بزرگان دین مثال دیتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو مٹی کا، بالو کا گھر بناتا ہے، کبھی کبھی بہت خوبصورت بھی بنا لیتا ہے۔ اگر اس کے گھر بنائے ہوئے گھر کو اگر کوئی توڑ دے تو روتا ہے، چلاتا ہے، میرا گھر توڑ دیا، میرا گھر توڑ دیا، خوب روتا ہے۔ حالانکہ وہ گھر مٹی کا ہے، خود بھی توڑ سکتا ہے، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک اس کی بہت قیمت ہے، بہت قیمت ہے، اس کے لیے روتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی اس چیز پہ ہنستا ہے کہ مٹی کے گھر پہ میں کسی نے توڑ دیا تو میں اتنا روتا تھا، چھوٹا سا کھلونا کسی نے توڑ دیا تو میں بہت روتا تھا، یہ کھلونا کون سے ایسی قیمتی، بڑا ہو کے ہنستا ہے کہ اس چیز پہ میں روتا تھا، پکڑتا تھا۔ ایسے ہی آج دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگ اور مکان اور کیا کیا چیز بنانے والے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ذرا سا کچھ ہو جائے تو رونا چلانا نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے، بڑے کا مطلب یہاں سے دوسری زندگی میں پہنچیں گے، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ میں کس چیز پہ روتا تھا، کیا چیز کو پکڑے ہوا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے بڑا ہو کر کے مٹی کے گھر کو انسان کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی اس حالت پہ ہنستا ہے، ایسے ہی آخرت میں جب پہنچے گا تو یہاں کی چیزوں کو دیکھ کہے گا کہ میں کس چیز میں پڑا ہوا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کا تو کوئی مقام نہیں، میں بلا وجہ اس کے پیچھے لگ کے روتا تھا، پکڑے رہتا تھا۔ اس کو فرمایا جا رہا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی، آخرت میں جو گھر ملنے والا ہے وہ گھر خیر، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے اس میں، ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے، دائمی لازوال نعمت ہے وہ، اس میں ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے۔ تو اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ مگر وہ گھر ملے گا کس کو؟ للذین یتقون، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ گویا اگر کہا جائے تو بڑا مختصر ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو بہت اچھا گھر ملنے والا ہے۔ یہاں تو تھوڑی دن کی زندگی ہے، گزارا کر ہی لے گا انسان، کر ہی لیتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو تھوڑی نہیں ہے، وہ لمبی زندگی ہے، وہاں پہ گھر ملنے والا ہے۔ الذین یتقون، ان لوگوں کو جو ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈر کے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں کا گھر اچھا ہونا چاہیے، یہاں تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں کیسا بھی گھر رہا تو گزر جائے گا، تو وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس آیت کے بعد قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلاتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی، تکلیف کی بات ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکر مند ہیں کہ ہماری امت ہماری بات کو مان لے، ہماری بات کو مان لے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں، انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو یہ جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو بہت غم ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک شخص، یہودیوں کا ایک بہت بڑا، اخنس ابن شریق ایک شخص تھا، وہ ابو جہل ابن ہشام کے پاس آیا اور تنہائی میں ملاقات کی، تنہائی میں ملاقات کر کے اس نے کہا اے ابو الحکم، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، مطلب بہت ہی بڑا سمجھدار، بہت ہی بڑا سمجھدار، علامۃ الدہر۔ تو اے ابو الحکم، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، تنہا ہیں ہم لوگ، ذرا صحیح صحیح بتانا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں، ذرا صحیح صحیح بتانا، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہماری آواز، آپ کی آواز کوئی سن نہیں رہا، صرف ہم ہی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم، وہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، تنہائی میں یہ اقرار کر رہا، قسم کھا کے کہہ رہا
کہ اللہ کی قسم وہ تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے تو آج تک کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قریش میں سے ہم بھی ہیں، قریش میں سے یہ بھی ہیں، لیکن قریش کا ایک حصہ بنو قصی وہ ہیں، دوسرے حصے میں ہم ہیں۔ تو جس حصے میں وہ ہیں سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ خانہ کعبہ میں حرم کے اندر حاجیوں کو پانی پلانا انہی کے حصے میں ہے، جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہے، تمام لوگوں کی نگرانی کرنا انہی کے ہاتھ میں ہے، تمام فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ایک چیز رہ جاتی تھی، نبوت بھی انہی کے ہاں آ گئی، تو ہمارے پاس بچا کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ اس لیے میں جو ہے اڑا رہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ حاصل ہو، مجھے بھی اس میں سے کچھ ملے، میں سب کچھ کیسے مان لوں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جانتا تھا کہ آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن فکر اس کی تھی کہ قوم میں بڑا بنا ہوا تھا، چودھری بنا ہوا تھا، اور دیکھ رہا کہ سب چیز وہیں چلی آ رہی ہے، آخری چیز تھی نبوت، وہ بھی وہیں آ گئی، اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ماننے کا مطلب چودراہٹ ختم، چھوٹے بن کر کے رہنا ہوگا، یہ اس کی سوچ تھی۔ حالانکہ مان لینے میں عزت ہو جاتی، لیکن اس کی سوچ دنیاوی کے حساب سے تھی، اس لیے وہ کہتا کہ جھوٹ تو نہیں بولتے، بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جھٹلاتا ہوں، میں آپ کو جھوٹا نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ جو چیز لے کر کے آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ہم جھوٹا نہیں کہتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو بار بار ستا رہے ہیں، تو آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ قد نعلم انہ، یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں ان لوگوں کی باتیں، یہ لوگ جو کچھ بولتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، تو سنیے فإنہم لا یکذبونک، یہ لوگ تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وہ تو خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی تسلی دینے کا یہ ایک انداز ہے کہ اے رسول، یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں، آپ جو چیز لے کر کے آئے ہیں یعنی اللہ کی آیات، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہوئی، اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی رسول کا ہی جھٹلانا ہے، یا رسول کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے، لیکن یہ تسلی دینے کا ایک انداز ہے کہ یہ لوگ تو آپ کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن ہاں یہ ظالم ہے ضرور، اور یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے آدمی تسلی دینے کے لیے کہتا ہے ارے وہ جو کچھ کہہ رہا ہو تم پہ نہیں لگ رہی، ہمیں لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی ہم کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے آپ تسلی رکھیے، تسلی دے رہے ہیں۔ اور تسلی دینے کے لیے آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے قبل جتنے رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا۔ گویا قوم کی عادت ہے، فطرت ہے کہ جب بھی رسول آئے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، تو آپ بھی ایک رسول بن کر آئے ہیں، آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ یہ تو قدیمی دستور ہے، یہی گویا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ان لوگوں میں، اس لیے آپ گھبرائے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان لوگوں نے صبر کیا تھا، انہیں جھٹلایا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن سب پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، انہیں تکلیف دی گئی، انہیں ستایا گیا، اس جھٹلائے جانے پر، ستائے جانے پر بھی انہوں نے صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ گویا ان کے صبر کے نتیجے میں ہماری مدد آ گئی۔ بس آپ بھی اسی طرح سمجھ لیں، آپ بھی صبر کریں، صبر کرتے رہیں، آپ کے صبر کے نتیجے میں ہماری مدد پہنچ جائے گی۔ کس طرح تسلی دی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ پورا مکہ آپ کو جھٹلا رہا تھا اور آپ کو تنگ کیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالت میں آپ کو تسلی دی کہ اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ اور وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا کلمہ جو ہے
اپنے نیک بندوں کے لیے یہ پہنچ چکا ہے، پہلے ہی گزر چکا ہے کیا، انہم لہم المنصورون، کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کہہ لیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک جگہ فرما وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہماری فوج ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہی غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کہہ دیا ہے، لہٰذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، غلبہ ہوگا، نصرت آئے گی۔ ایک وقت اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی مصلحت ہے، ایک وقت مقرر رکھے ہوئے ہیں، وہ وقت آتا ہے بس مدد آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق کی آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے بہت سے رسولوں کی کچھ خبریں آپ کے پاس آ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبریں دی کہ فلاں رسول کو اس طرح ستایا گیا تھا، فلاں کو ایسے ستایا گیا تھا، فلاں کو اس طرح تکلیف دی گئی تھی، پھر انہوں نے اس طرح صبر کیا۔ یہ سب قصے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان قصوں سے آپ تسلی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ فکر تھی، اتنی فکر تھی، ان لوگوں نے آ کے کہا کہ جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزہ آپ لا کے دکھا دیجیے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ خاص قسم کے معجزے مانگتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہوا کہ خاص قسم کا معجزہ مانگا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مانگنے والوں نے کیا مانگا کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال دیجیے، حاملہ اونٹنی، ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، نکال دیجیے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ پورا کر دیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، اور ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ نکل آئی۔ تو معجزات پہلے کے لوگوں نے مانگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا ہے، اس کے باوجود بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لوگ مطالبہ کرتے تھے فلاں معجزہ لا دیجئے، فلاں لا دیجئے، فلاں لا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ معجزہ پورا کر دیتے تو یہ لوگ ایمان لے آتے۔ یعنی اس قدر زیادہ آپ کو فکر تھی کہ اس کو کہا جائے گا حرص کی حد تک، آپ حریص تھے اس کے کہ لوگ ایمان لے آئیں، حرص کی حد تک۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فکر مند ہونا، اپنے آپ کو فکر میں گھلا دینا۔ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا لعلک باخع نفسک، لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی برباد کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے ان لوگوں کی فکر میں، اتنی فکر آپ کو ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ان کا موجود، جو مطالبہ ہے ان کا متعین فلاں معجزہ، یہ ہماری مصلحت ہے، ہم اس کو دیں کہ نہ دیں اس کو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ جو معجزہ اگر ہم نے دیا اور انہوں نے نہیں مانا تو پھر ہلاکت رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اے رسول آپ ایسا کیجئے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا منہ پھیرنا، نہ ماننا آپ پر گراں گزر رہا ہے، بہت بھاری لگ رہا ہے، تو آپ خود سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، معجزہ تو ہم دیتے ہیں، آپ خود سے نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ اتنی فکر نہ کیجئے، اگر آپ فکر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بطور تسلی کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے ہو سکے ان تبتغی نفقا فی الارض، تو آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا کر کے اندر چلے جائیے، وہاں سے کوئی معجزہ لے کر کے آ جائیے۔ او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیجیے، سیڑھی سے چڑھ کے آسمان پہ چلے جائیے، فتأتیہم بآیہ، وہاں سے کوئی معجزہ لے کر کے آ جائیے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خود سے معجزہ لانا تو آپ کے بس میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو معجزہ دیا کرتے تھے۔ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبری زبردستی ہدایت پہ لانا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اختیار دے دیں، اپنی مرضی سے لوگ ہدایت پر آئیں تو وہ جنت میں جائیں گے، جو اپنی مرضی سے نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ہم اپنی زبردستی سب کو لا دیں تب تو پھر حساب کتاب کہاں ہوگا، پھر یہ اختیاری نہیں رہے گا، یہ زبردستی والا ہوگا۔ اس لیے ہم نے اختیار دے رکھا ہے، اگر اللہ چاہتے تکوینی اعتبار سے تو زبردستی سب کو لا سکتے تھے، ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اختیار دے رکھا ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، لہٰذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو کہ جو چیز نہیں مانگنا ہے اس کے مانگنے کا بار بار فکر نہ کریں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سنیے مانتے وہی لوگ ہیں جو سنتے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ کفار جو ہیں ان کو گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ مانتا تو وہ ہے جو سنتا ہے، اور یہ مانتے نہیں، گویا یہ سنتے ہی نہیں۔ آگے فرماتے والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔
مردوں سے دونوں مراد آپ لے سکتے ہیں، یا تو یہ کہ ہر انسان ہی مرتا ہے، مومن ہو یا کافر، وہ مرتا ہے، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ کریں گے، یا یہ ہے کہ یہ کفار جو کفر کی حالت میں گویا کی مردہ ہیں، کچھ نہیں سن رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کے پاس ان کو لوٹا کر کے لایا جائے گا، اللہ کے پاس لایا جائے گا تو اس وقت ہر چیز کا حساب کتاب سامنے آ جائے گا، ان کے گناہ کی سزا ان کو دی جائے گی، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ چند آیات مکمل ہوئیں، ان آیات میں سب کے لیے سبق ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اس میں سبق ہے، سب کے لیے ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اس کو جو شخص سمجھ لے گا وہ ہر گناہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کی ہر تکذیب کو چھوڑ دے گا، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا کر لیجئے۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے درخواستیں آئی ہیں دعا کی، ان سب کے جائز مقاصد کے لیے دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اندر بہت ساری کمی ہے، ہم اپنی کمی کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اور صحیح راہ پہ ہم سب کو لگا دیجیے۔ یا اللہ فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیجیے، فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیجیے، ناحق کسی چیز کو لینے سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ یا اللہ ناحق کوئی بھی چیز لینے سے بچا دیجیے، ہم اسی چیز کو استعمال کریں جس پر ہمارا حق ہے، ناحق چیز سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ناحق کام کرنے سے بچا دیجیے، ناحق بولی بولنے سے بچا دیجیے، ناحق کچھ لینے سے بچا دیجیے، ہر ناحق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر ناحق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پورے ملک میں اور پورے عالم میں جہاں کہیں بھی آپ کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں سب کو اخلاص عطا فرما دیجیے، سب کو استقلال عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام مقابر مسلمین کی حفاظت فرمائیے، مقابر مسلمین کی حفاظت فرمائیے، مقابر مسلمین کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو لوگ ایمان کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرمائیے۔ جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔